السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تعالی سورہ نساء کی آیت نمبر 160 سے کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پہ غور و فکر کرنے، اس پہ ایمان لانے اور عمل کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ لفظی ترجمے کے اوپر غور کریں، لفظی ترجمہ نکال لیجئے۔ سورہ نساء آیت نمبر 160، فَبِظُلْمٍ، پس باوجہ ظلم کے، یعنی یہودیوں کا ظلم یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے ظلم کیا، اور بھی 4 گناہ کا ذکر یہاں پہ کیا گیا، ظلم کے ساتھ ساتھ 3 اور گناہوں کا، اور نعمتیں چھین لینے کا، نعمتیں ان کی جو ہے، ان کے اوپر جو نعمتیں تھی وہ حرام کر دی۔ فَبِظُلْمٍ، پس باوجہ ظلم کے، من الذین، ان لوگوں کی جو ہادو، یہودی بن گئے، حرمنا، حرام کر دی ہم نے، علیہم، ان پر، طیبات، پاکیزہ چیزیں، احلت، جو حلال کی گئی تھی، لہم، ان کے لیے، وبصدہم، اور باوجہ ان کے روکنے کی، ان سبیلی، راستے کے، ان سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، کثیرہ، اکثریت، یعنی انہوں نے اکثریت کو اللہ کے راستے سے روکا تھا۔ اور پہلے جس ظلم کا ذکر کیا گیا کہ ظلم کیا تھا ان یہودیوں نے اور اللہ کے راستے سے روکا تھا، اور باوجہ ان کے لینے کی، ربا، سود کو، اور انہوں نے سود کو لیا تھا، وقد، حالانکہ تحقیق، نوح، وہ روکے گئے تھے، انہو، اس سے، وَأَكْلِهِمْ، اور باوجہ ان کے کھانے کی، اموالا، مال، ناسا، لوگوں کے، بالباطل، باطل طریقے سے، تو انہوں نے ربا یعنی سود بھی لیا اور باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھایا۔ وَأَعْتَدْنَا، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے، للکافرین، کافروں کے لیے، منہم، ان میں سے، عذاباً، عذاب، علیما، دردناک۔ تو دنیا میں نعمتیں ان کے اوپر اللہ نے حرام کی، اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور 4 گناہوں کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا۔ آیت نمبر 162، لیکن جو راسخ ہوئے، فی العلم، علم میں، علم کے اندر جو راسخ ہوئے، منہم، ان میں سے، والمؤمنون، اور جو ایمان لانے والے ہیں، یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں، بما، اس پر جو انزلہ، نازل کیا گیا، الیکا، طرف آپ، وما، اور جو انزلہ، نازل کیا گیا، من قبل کا، آپ سے پہلے، والمقیمین، اور جو قائم کرنے والے ہیں، صلاۃ، نماز کو، والموتون، اور جو دینے والے ہیں، زکوٰۃ کو، والمؤمنون، اور جو ایمان لانے والے ہیں، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، اولئک، یہی لوگ ہیں، سنؤتیہم، ان قریب ہم دیں گے انہیں، اجرن، اجر، عظیما، بہت بڑا۔ ایک تو ان یہودیوں کا ذکر کیا گیا جنہوں نے ظلم کیا اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا، سود کھایا اور ناحق مال کھایا، تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر کئی حلال چیزوں کو حرام کر دیا، اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب کی وعید۔ آیت نمبر 62 میں یہودیوں میں سے کچھ ایسے لوگوں کا اللہ نے ذکر کیا جو علم میں راسخ، مضبوط تھے، تو انہوں نے ایمان لایا اور پھر عمل صالح کیا، یعنی نماز پڑھی، زکوٰۃ دیا، اور اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، وہی لوگ جنہیں ہم جلد بہت بڑا اجر دیں گے۔ تو یہ لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العزت اجر دے گا۔ یعنی یہودیوں میں سبھی ایک جیسے نہیں ہیں، اور نہ ہی نصرانیوں میں سبھی ایک جیسے۔ اب یہودیوں میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم تو نہیں جانتے کہ موسیٰ کے علاوہ بھی کسی اور کے اوپر وحی نازل ہوئی ہے، یعنی صرف موسیٰ ہی اللہ کے نبی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی، اِنَّا، بے شک ہم نے، اوحینا، وحی کی ہم نے، الیکا، طرف آپ کے، کما، جیسا کہ، اوحینا، وحی کی ہم نے، الی، طرف، نوح علیہ السلام، والنبیین،
اور نبیوں کے، من بعد ہی بعد اس کے، وَأَوْحَيْنَا اور وحی کی ہم نے، الی طرف ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے چند انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ ان کے بھی طرف اللہ نے وحی کی تھی۔ جو یہودیوں نے اعتراض کیا اور کہا کہ صرف موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی ہوئی ہے، تو اللہ رب العزت یہاں پہ انبیاءوں کا ذکر کر رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پر بھی وحی کی، واسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام پر بھی، واسحاق اور اسحاق علیہ السلام پر بھی، ویعقوب اور یعقوب علیہ السلام پر بھی، والاسباط اور اولاد یعقوب، وعیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، وایوب اور ایوب علیہ السلام کی طرف، ویونس اور یونس علیہ السلام کی طرف، وہارون اور ہارون علیہ السلام کی طرف، وسلیمان اور سلیمان علیہ السلام کی طرف، وآتینا اور دی ہم نے داؤد زبورا زبور یہ آسمانی کتاب، ورسلن اور کئی رسول قد تحقیق قصصناہم ذکر کیا ہم نے ان کا، علیکا آپ پر، من قبل اس سے پہلے، ورسلن اور کئی رسول، لم نہیں، نقصصہم ہم نے ذکر کیا ان کا، علیکا آپ پر، یعنی کئی نبی ایسے ہیں جن کا ہم نے آپ پر ذکر کیا اور کئی نبی کا ذکر نہیں کیا۔ وکلم اور کلام کیا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے، تکلیما کلام کرنا، تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام بھی فرمایا۔ آئے تفسیر کی طرف، آیت نمبر 160، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ، پھر جو لوگ یہودی ہوئے ان کے ظلم کی وجہ سے اور ان کے اکثر لوگوں کو اللہ کے راہ سے روکنے کی وجہ سے، ہم نے ان پر کچھ پاکیزہ چیزیں حرام کر دی جو پہلے ان کے لیے حلال تھی، اسے ہم نے اب حرام کر دی، پاکیزہ چیز۔ تو یہ جو نعمتیں اللہ رب العزت نے دی ہے، پاکیزہ نعمتیں جو ان کے اوپر پہلے حلال تھی، اب ان نعمتوں کو ان پر حرام کر دی۔ تو نعمتیں کیوں حرام کر دیا اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے اوپر یا یہودیوں کے اوپر؟ کیونکہ انہوں نے اس گناہ کو کیا، انہوں نے ظلم کیا، اور ظلم کے تعلق سے ہم جان چکے ہیں کہ ظلم 3 قسم کا ہے۔ سب سے بڑا ظلم، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ دوسرا کسی انسان کے اوپر ظلم کرنا، اور تیسرا اپنی ذات کے اوپر ظلم کرنا، یعنی معصیت کا کام کرنا، حرام کام کرنا، اللہ کی نافرمانی کا کام کرنا۔ اور ان کے اکثر لوگ اللہ کے راہ سے روکتے تھے، دین سے روکتے۔ اللہ کے راہ سے روکنا یعنی اللہ کے دین سے روکنا، اور اللہ کا دین کیا ہے؟ اللہ کا کلام اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ تو قرآن و حدیث سے روکنا، قرآن اور سنت سے روکنا، اس کے علم کے حاصل کرنے سے اور اس پر عمل سے روکنا، یہ ایک بہت بڑا جرم ہے جو مشرکین مکہ نے کیا تھا، جو یہودی اور نصرانیوں نے کیا تھا۔ تو اللہ کے راستے سے روکا تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر نعمتوں کو حرام کر دیا، جس کے تعلق سے سورہ آل عمران آیت نمبر 93 میں بھی اللہ فرماتا ہے، بنی اسرائیل کے لیے تورات کے نازل ہونے سے پہلے کھانے کی تمام چیزیں حلال تھی، پہلے کی تمام چیزیں حلال تھی سوائے ان کے جو یعقوب نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھی۔ تو یعنی ان کے اوپر ساری چیزیں حلال تھی، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے جرم کی وجہ سے حرام کیا۔ آگے اور 2 جرم کا اللہ ذکر کرتا ہے آیت نمبر 161 میں، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ سود لیتے تھے، بیاج کا کاروبار کرتے، اور بیاج ایک سنگین جرم ہے، جس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو بیاج کا کاروبار کرتا ہے، سود کا کاروبار کرتا ہے، لینا دینا کرتا ہے، وہ گویا کہ اللہ سے اعلان جنگ کرتا، اور حشر کے میدان میں اللہ رب العزت اس سے کہے گا کہ اب تیار ہو جا مجھ سے لڑنے کی۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت سے، اللہ ایسے جرم سے ہم سب کو بچائے، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر۔ اور جرم میں جیسے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ سود کا لینے والا، دینے والا، لکھنے والا اور 2 گواہ، یہ سب برابر کے حصے۔ اور سود کا سب سے چھوٹا گناہ یہ ہے کہ کوئی اپنی ماں سے 70 بار، یہ سب سے چھوٹا گناہ، اور بڑا گناہ کہ اللہ نے کہا کہ وہ مجھ سے اعلان جنگ کر۔ اللہ ایسے، یہ کیوں اتنا سخت گناہ؟ کیونکہ یہ ایک تو غریبوں کو ہمیں دینا چاہیے تھا، یا رئیس لوگ یا پیسے والے جو لوگ ہیں وہ غریبوں کو دے، ان کی مدد کرے۔ یہ مدد کو چھوڑ کر کے غریبوں کو پیسے دے کر کے ان سے اور پیسے چھیننا، پیسے دے کر کے ان سے زیادہ پیسے واپس لینا، سود اسی کو کہتے ہیں، کہ ان کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھا، کہ ابھی وہ ضرورت مند ہیں، بھوکے ہیں یا کسی سخت ضرورت میں ہیں، تو ان کو پیسے دے دیے اور پھر ان سے زیادہ واپس، جبکہ ان کی مدد کرنا یہ اسلام سکھاتا۔ تو یہ ایسا جرم ہے
کہ اس کے تعلق سے پھر فرمایا اور اس وجہ سے بھی کہ وہ سود لیتے ہیں حالانکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہیں، لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہیں، اس وجہ سے بھی ان کے اوپر جو ہے حلال چیزیں حرام کر دی۔ کون سی حلال چیزیں ان کے اوپر حرام کی گئی تھی؟ سورہ انعام میں اللہ نے فرمایا آیت نمبر 146 کے اندر 146 کے اندر، اور یہودیوں پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے اور گایوں اور بکریوں سے ان کی چربیاں حرام کر دی۔ کتنا مشکل بات ہے کہ چربی اب ان کے لیے حرام ہو گئی، گوشت اس کے لیے حلال ہے، اب چربی کو نکالتے ہیں سوائے اس چربی کے جو ان کے پیٹ پر لگی ہوئی ہو یا ان کی اتڑیوں میں ہو یا ہڈیوں میں ملی۔ یہ سزا ہم نے ان کی سرکشی کے سبب ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ سزا دی، اور اللہ فرماتا ہے کہ ہم تو سچ میں ہیں۔ تو گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کی نحوست کہ گناہ کی وجہ سے نعمتیں چھن جاتی، اور ان کے لیے تو اللہ رب العزت نے باقاعدہ حرام ہی کر دی کہ یہ چیز تم نہیں کھا سکتے، اور اگر کھا لیے تو جو چیز حرام ہوتی ہے اس کا استعمال کرنا یہ گناہ کا باعث ہے، اور ہم نے ان میں سے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر، تو دنیا میں نعمت چھین لیا اور آخرت میں دردناک عذاب بھی ان کے لیے تیار۔ اس کے برعکس یہ تو وہ لوگ ہیں جو ظلم کرنے والے ہیں، لوگوں کو دین سے روکنے والے ہیں، سود کھانے والے ہیں، لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھانے والے ہیں۔ ان کے لیے اللہ رب العزت نے دنیا اور آخرت دونوں کی تنگی کا وعدہ کر دیا، دونوں کی تنگی فرما دی کہ دنیا میں حرام کر دیا کئی چیزیں جو حلال تھی، اور آخرت میں جہنم کا وعدہ۔ لیکن انہی میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو علم میں راسخ تھے، اس سے علم کی فضیلت پتہ چلتی۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے لیکن ان میں سے جو علم میں پختہ تھے، راسخ تھے، پختہ تھے اور مومن ہوئے، تو پہلے پتہ چلا کہ علم کو اللہ رب العزت نے پہلے لایا اور بعد میں ایمان کو، اور ایسے ہی ہوا ہے کہ علم آیا ہے یعنی قرآن نازل ہوا، اور قرآن کو جب صحابہ کرام نے سنا یا جس کسی نے بھی سنا اور وہ سلیم الفطرت تھا، دین کے طرف آنا چاہتا تھا، اللہ کی طرف آنا چاہتا تھا، تو اللہ رب العزت نے اسے ہدایت۔ تو پہلے علم ہے اور اس کے بعد علم ایمان کو دعوت دیتا ہے اور ایمان عمل کو دعوت، لیکن یہ علم جو راسخ علم کی طرف اشارہ کیا گیا، مضبوط علم، لیکن ان میں سے جو علم میں پختہ تھے، مضبوط تھے اور مومن ہیں، وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا، یعنی پہلے جو نازل کیا گیا تھا ان کا اس پر بھی ایمان ہے، اور آپ جو لے کر کے آئے ہیں اس پر بھی انہوں نے ایمان لا لیا ہے۔ یہ اشارہ ہے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کی طرف، جو یہودی عالم تھے اور بعد میں انہوں نے اسلام بھی لایا، اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے جیسے اور بھی یہودی عالم تھے جنہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے بات کی اور آپ کو پہچانا پچھلی کتابوں کے ذریعے سے، اور پھر وہ ایمان لے کر کے آئے۔ تو یہ ان لوگوں کے تعلق سے تھا کہ یہ جو علم میں مضبوط تھے انہوں نے ایمان لایا، آپ پر بھی ایمان لایا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا تھا اس سے بھی ایمان۔ اب یہ ایمان والوں کی کیا پہچان؟ تو یہاں پہ 4 پہچان بتائی گئی کہ جو علم میں مضبوط ہوتے ہیں اور ایمان لانے والے ہوتے ہیں آپ پر اور آپ سے پہلے کتابوں پر، ان کی کیا پہچان؟ اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں کا ذکر کہیں نہیں ملے گا، نماز کو قائم کرنا یعنی وقت کی پابندی کے ساتھ، ساری شرائطوں کے ساتھ اور جماعت کے ساتھ مل کر کے پڑھنا، اس کو بولتے ہیں قائم۔ اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کا حق نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ بندوں کا حق ادا کرتے ہیں، اور اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی اللہ کی جتنی بھی خصائص ہیں اس پہ اللہ رب العزت کو اکیلا جان، اس کی ذات کے اعتبار سے، اس کی صفات کے اعتبار سے، اس کی ربوبیت، اس کی الوہیت کے اعتبار سے اسے اکیلا جانتے ہیں، اور اللہ اور آخرت کے دن پر وہ ایمان رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہمیں اپنے خالق اور مالک کے سامنے حاضر ہونا۔ وہی لوگ ہیں جنہیں ہم جلد بہت بڑا اجر دیں گے۔ تو اجر کے لیے یہاں پہ ذکر کیا گیا علم، جو علم میں مضبوط ہوتے ہیں وہ ایمان لاتے ہیں، اور ایمان کی پھر پہچان یا صفات بتائی گئی ایمان والوں کی۔ آیت نمبر 163، اِنَّا أَوْحَيْنَا، اس آیت کا شارح نزول پہلے دیکھتے ہیں، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 241۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عدی بن زید نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ یہودی ہے، یہ کہتا ہے، اور اس کے بھی کچھ ساتھی تھے، وہ کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے بعد کسی اور انسان پر
وہی نازل ہے، یعنی سارے انبیاء کا انکار کر دیا اور کہا کہ ہمارے نزدیک تو صرف موسیٰ علیہ السلام پر ہی وحی آئی ہے۔ اور دیکھیں گے آپ کہ ان کا آج بھی یہی سوچ ہوتی ہے کہ انسان یہ صرف یہودیوں کو سمجھتے، یہودی کے علاوہ یہ کسی کو انسان سمجھتے ہی نہیں، بس ان کا خون چوسنا ہے، اور ان کا پرانا جو کام ہے یا کاروبار ہے وہ سودی کاروبار، کہ لوگوں کو پیسے دینا اور ان سے پھر زیادہ وصول کرنا، یعنی ان کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھانا۔ تو اس بات پر جب انہوں نے ایسا کہا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت کو نازل، اے نبی بے شک ہم نے آپ کے طرف وحی کی جیسی ہم نے نوح اور اس کے بعد دوسرے نبیوں کے طرف وحی کی، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد، اور عیسیٰ علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی طرف وحی کی، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی۔ داؤد علیہ السلام کا ذکر بعد میں ہو رہا ہے، جبکہ سلیمان علیہ السلام بیٹے ہیں، بیٹے کا پہلے ذکر ہوا اور بعد میں والد کا ذکر ہو رہا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں پر آپ کے ساتھ ایک خوبی کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے کہ آپ کو زبور عطا کی۔ موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی گئی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کی گئی تھی، داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کیا گیا تھا، اور اسی طریقے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مقدس عطا کی۔ زبور کیا ہے؟ زبور میں یعنی اللہ کی وحی ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس میں مواعظ تھے یعنی نصیحتیں تھی، مناجات تھے، دعا تھی، حمد و ثنا تھی، اور داؤد علیہ السلام اس کو آواز بلند پڑھا کرتے، اور آپ کی آواز بہت ہی خوبصورت تھی، اور یہ بھی آپ کی خوبی میں سے ہے کہ کل حشر کے میدان میں اللہ رب العزت داؤد علیہ السلام کو کہے گا کہ وہی حمد اور ثنا کیجئے جو دنیا میں کیا کر۔ داؤد علیہ السلام کہیں گے کہ اے اللہ اب وہ کیفیت کہاں ہے؟ تو اللہ کہے گا وہ کیفیت دی گئی، اور پھر داؤد علیہ السلام حشر کے میدان میں اسی آواز سے، اسی خوبصورت آواز کے ساتھ جو اللہ کی عطا ہے، اس کے ساتھ اللہ رب العزت کے کلام کو یعنی اللہ کی حمد اور ثنا بیان۔ اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ رب العزت نے خوبی عطا فرمائی کہ آپ نے کلام کیا، اور موسیٰ علیہ السلام حشر کے میدان میں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حشر کے میدان کی خوبی میں سے موسیٰ علیہ السلام کی، جیسے داؤد علیہ السلام کی خوبی بتائی کہ وہ حمد و ثنا کریں گے، تو موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ مجھ سے پہلے وہ ہوش میں آ گئے یا وہ بے ہوش ہی نہیں ہوئے تھے، کہ میں انہیں دیکھوں گا کہ وہ عرش کا پائے پکڑے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ اس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گا جو اللہ کے خلیل ہیں، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت بھی دی جائے گی، اور حوض کوثر بھی دیا جائے گا، اور مقام محمود بھی عطا۔ بہرحال داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے زبور دیا، اور اس کو بآواز بلند پڑھا کرتے تھے، اور آپ کی آواز بہت ہی خوبصورت تھی۔ صحابہ میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی آواز بہت خوبصورت تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں آل داؤد کی خوش آوازی میں سے حصہ ملا ہے۔ کس کو؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ۔ آیت نمبر 164، اور ہم نے کئی رسول بھیجے اس سے پہلے، ہم ان کا حال آپ کے سامنے بیان کر چکے، اور کئی رسول ایسے ہیں کہ ان کا حال ہم نے آپ کے سامنے بیان نہیں۔ تو کئی رسول ایسے ہیں جو یہودیوں نے بات رکھی تھی، موسیٰ ہی رسول ہیں، انہی کے اوپر کتاب آئی ہے اور کسی کے اوپر کتاب نہیں آئی، تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا ان نبیوں کا ذکر کر کے جو ان کے آس پاس تھے، یا جن کے آثار ان کی کتابوں کے اندر تھے، یا جن کی تاریخ وہاں پر تھی۔ ویسے تو ہر بستی میں اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے، ہر دیش میں اور ہر علاقے میں اللہ رب العزت نے خبردار کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، لیکن چند کا ہی ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا، اور یہ ان نبیوں کا ذکر فرمایا جن کو یہ جانتے تھے یا جن کے آثار نظر آتے تھے۔ تو انبیاء علیہ السلام کا جن کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر فرمایا ہے وہ یہ ہیں چند انبیاء۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 241، جن نبیوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے ان کے اسماء گرامی اس طرح ہیں۔ نمبر 1 آدم علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، یونس علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، یسع علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ 23 ہوئے۔ بہت سے مفسرین کے نزدیک ذوالکفل بھی نبیوں میں سے ہیں۔
مطلب یہ اس میں اختلاف ہے، لیکن بہت سے مفسرین کے نزدیک یہ بھی نبیوں میں سے ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت خضر علیہ السلام کے اوپر بھی وحی آئی، اور ان سب سے کے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آیت نمبر 164 پھر سے دیکھیں، اور ہم نے کئی رسول بھیجے، اس سے پہلے ہم ان کا حال آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں، یعنی مکی صورتوں میں بھی اور مدنی صورتوں، اور کئی رسول ایسے ہیں کہ ان کا حال ہم نے آپ کے سامنے بیان نہیں۔ اور اللہ نے موسیٰ سے خاص طور پر کلام، تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے کلام کیا، اور جیسے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی معراج میں اللہ کلام۔ اس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ یہ اللہ رب العزت نے اپنی روح پہنچائی، یعنی اللہ کا حکم۔ روح کیا ہے؟ کل الروح، یا آپ سے روح کے بارے میں یہودیوں نے جب سوال کیا تھا روح کیا ہے، تو اللہ رب العزت نے بتایا کہ ان سے کہہ دیجئے کل الروح من امر ربی، کہ یہ اللہ کا امر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنا امر نازل کیا، تو سبھی روح تو اللہ کا امر ہے۔ پھر اس میں خوبی کیا بات کی ہے، یہ ہے کہ اس کی نسبت اللہ نے اپنے طرف کر دی۔ جیسے ساری مسجد اللہ کی مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، لیکن بیت اللہ یہ اس کی خوبی کو عیاں کرتی ہے، واضح کرتی ہے کہ اچھا یہ اللہ کا گھر۔ اللہ رب العزت جیسے کہا کہ میرا بندہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 جگہ اللہ رب العزت نے اس خاص انداز سے خطاب کیا، میرا بندہ۔ تو بندے تو سبھی اللہ کے ہیں، لیکن یہاں پہ ایک خاص ایک اعجاز اور اکرام اور ایک اللہ کے طرف سے عزت افزائی، یہ ساری چیزیں پتہ چلتی۔ اس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے خلیل کہا، اور بھی دوسرے انبیاء کی دوسری خوبیاں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا کہ اللہ نے ان سے کلام کیا۔ ایک چیز اور بھی پتہ چلی کہ یہودیوں کو جواب دیا جا رہا ہے کہ وہ صرف موسیٰ علیہ السلام کو ہی نہیں نبی سمجھتے ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی خوبی کو چھپایا بھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی خوبی بھی بتائی جائے کہ ہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور ان کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ اللہ نے براہ راست ان سے کلام، بغیر جبرائیل کے ذریعے سے یا بغیر دوسرے انداز سے۔ وحی کی کئی قسمیں ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے براہ راست کلام کیا، اور ان کے اوپر جو کتاب نازل کی وہ اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب نازل، تو فضیلت جو ہے وہ بتائی گئی۔ اور اسی طریقے سے نصرانیوں نے بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جاننے کی کوشش، تو حضرت جعفر نے سورہ مریم سنائی، جس میں عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ان کا اعجاز اور اکرام بتایا گیا، اور مریم علیہ السلام کے تعلق سے بھی اعجاز۔ اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر کسی کے اندر کوئی خوبی ہے تو اس کو ہم نہ چھوڑیں، اس کو بھی ہم بیان کریں، اور جو دین کی خوبی ہے، جو اسلام کی خوبی ہے، وہ بھی ہم اس بندے کے سامنے بیان کریں۔ آیت نمبر 165، اور خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے رسول بھیجے، اور واضح کر دیا اللہ رب العزت نے کہ ہم نے ہر دور میں، جیسے دوسرے مقام پر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ہم نے ہر بستی میں ہر دور میں رسولوں کو بھیجا، اور رسولوں کو بھیجنے کا انداز جو بتایا، اور خوشخبری دینے والے یعنی جنہوں نے ایمان لے آیا اور اطاعت کی، رسول انہیں خوشخبری دیتے تھے دنیا اور آخرت کی کامیابی، اور ڈرانے والے بنا کر کے بھیجا کہ جنہوں نے ایمان نہیں لایا اور اطاعت نہیں کی، ان کے لیے رسول ڈرانے والے ہیں کہ تمہاری دنیا بھی تباہ ہے، اور دنیا نے دیکھا کہ ان کی دنیا کیسے تباہ۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جس دور میں لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کی بات کا انکار کیا، ان پر ایمان کا انکار کیا، اطاعت کا انکار کیا، تو اللہ رب العزت نے دنیا ان کی تباہ اور برباد کی۔ تاریخ گواہ ہے، انسانیت کی ہسٹری کے پنے کو پلٹا کر کے آپ دیکھیں، صفوں کو پلٹا کر کے، تو ہر دور میں یہی۔ اور جب لوگوں نے انبیاء علیہ السلام پر ایمان لایا اور ان کی اطاعت کی، تو اللہ رب العزت نے انہیں خوشخبری دی، اور دنیا ان کے قدموں کے نیچے آئی، یہ دنیا نے دیکھا، اور آخرت میں بھی ان کے لیے وعدہ ہے کہ اللہ رب العزت آخرت بھی ان کو عطا فرمائے جیسے دنیا عطا فرمائے۔ خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے بنا کے بھیجا، یعنی جنہوں نے ایمان لایا عمل کیا ان کے لیے خوشخبری سنانے والے، اور ڈرانے والے ان کے لیے جنہوں نے ایمان نہیں لایا عمل نہیں، تاکہ رسول کے بعد لوگوں کے لیے اللہ کو الزام دینے کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے، کیونکہ جب اللہ رب العزت ان کو عذاب دے گا تو ان کے سامنے کوئی گنجائش نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس تو کوئی بتانے والا، ہمارے پاس تو کوئی سمجھانے والا نہیں آیا، یعنی حجت کو قائم کر دیا اللہ رب العزت۔ اللہ رب العزت تو عالم الغیب ہے، وہ ہمارے پیدا کرنے کے پہلے ہی سے جانتا تھا کہ ہم کیا کرنے والے ہیں، ہمیں اٹھاتا اور جنت میں داخل کر دیتا، جہنم والوں کو داخل کر دیتا، لیکن جو جہنم میں جاتے وہ وہاں پر اعتراض کرتے کہ اے اللہ ہم تک کوئی پیغام پہنچانے والا نہیں آیا تھا، اگر آتا تو ہم نیک کام کرتے، ہمیں تو نے ایگزام کا موقع نہیں دیا، ہمیں تو نے آزمایا نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے دنیا میں پہنچا بھی دیا،
اور آزمائش کے لیے کچھ چیزوں کو حلال اور کچھ چیزوں کو حرام کر دیا، اور انبیاء علیہ السلام کو بھی پہنچا دیا کہ بتا دو ان کو جا کر کے کہ ان کے لیے ان کے رب نے کیا حلال کیا ہے اور کیا حرام کیا ہے، تاکہ حجت ان کے لیے پوری ہو جائے اور ان کا ایگزام بھی ہو۔ اس تعلق سے سورہ طٰہٰ اور آگے اللہ فرماتا ہے وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ بڑا زبردست اور خوب حکمت والا ہے۔ اللہ زبردست ہے، قدرت والا ہے، عظمت والا ہے اور حکمت والا ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 134 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اور اگر ہم بلا شبہ ان کو پیغمبروں سے پیشتر کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے، یعنی پیغمبروں کو نہیں بھیجتے اور ان کو کسی عذاب میں ہلاک کر دیتے، تو وہ کہتے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہمارے طرف کوئی پیغمبر کیوں نہیں بھیجا کہ ہم ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے تیرے کلام و احکام کی پیروی کرتے۔ اس آیت کو بہت غور سے کہ اگر اللہ رب العزت کسی بستی کو تباہ اور برباد کر دیتا تو وہ اس سے پہلے کہ کوئی انبیاء کو بھیجتا، یعنی کوئی انبیاء کو نہیں بھیجتا اور کسی بستی کو اللہ رب العزت تباہ اور برباد کر دیتا، تو وہ بستی والے کہتے کہ اے اللہ، تو نے کسی نبی کو کیوں نہیں بھیجا کہ اگر وہ نبی ہمارے پاس آ جاتا تو ہم ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے اور ذلیل اور رسوا ہونے سے بچ جاتے۔ یعنی کسی بستی میں عذاب اللہ رب العزت بعد میں بھیجتا ہے، پہلے نبی، جب نبی اپنی بات پوری کر چکے ہوتے ہیں، توحید اور رسالت اور آخرت کی دعوت دے چکتے ہیں اور حجت قائم ہو جاتی ہے، لوگ سمجھ لیتے ہیں اور اس کے بعد اطاعت اور فرمانبرداری نہیں کرتے، تب اللہ رب العزت کسی بستی پر عذاب بھی۔ اس قسم کی اور بھی آیتیں آپ کو مل جائیں کہ اللہ رب العزت کسی بستی میں اس وقت تک عذاب نہیں بھیجتا جب تک خبردار کرنے والا نہیں بھیج دیتا ہے، یعنی نبی اور رسول کو نہیں بھیجتا۔ تو بستیاں کیوں تباہ اور برباد ہوتی ہیں؟ انبیاء علیہ السلام کو پہچان لینے کے بعد، جان لینے کے بعد، حجت پوری ہو جانے کے بعد جب انکار کرتی ہے کوئی قوم، جیسے آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام آئے، فرعون کو ایک دم سے عذاب نہیں ہوا، بار بار موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا، بار بار معجزات دکھائے اور بار بار چھوٹے موٹے عذاب، 6 یا 7 عذاب آئے، کبھی مینڈک کا عذاب، کبھی خون کا عذاب، کبھی جیوؤں کا عذاب اور کبھی ٹڈی کا عذاب، اور بار بار وہ سب پہچان لینے کے بعد جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا تو اللہ رب العزت نے پھر انہیں اپنے مصر سے، اپنے عیش و آرام کی جگہ سے باہر نکالا اور ڈبا کر کے پانی کے اندر ختم۔ تو اللہ رب العزت نے ہمارے پاس بھی آخری نبی رحمت للعالمین امام الانبیاء کو بھیجا، اور ہمارے سامنے اب بات واضح طور پر ساتھ میں آ چکی ہے کہ اللہ کا کلام اور نبی کا فرمان یہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے، اور اس کے باوجود بھی اگر ہم اطاعت و فرمانبرداری نہیں کریں گے تو پھر عذاب کے لیے تیار ہو جائیں۔ جو نماز کے اندر بھی اللہ ہم کو بار بار یاد دلاتا ہے غیر المغضوب علیہم، اے اللہ ان کے جیسا مت بنا جن کے اوپر تیرا عذاب آیا۔ عذاب کس کے اوپر آیا؟ یہودی کے اوپر آیا، اور یہودیوں کے اوپر کیوں آیا؟ کیونکہ ان کے پاس علم تھا، حجت پوری ہو گئی تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایمان نہیں، اس لیے ان کے اوپر عذاب ہے۔ اور نصرانی ولضالین، اے اللہ ان کے جیسا بھی مت بنا جو گمراہ ہو گئے، یعنی یہ نصرانی ہے کیونکہ ان کے پاس علم نہیں تھا۔ تو علم نہ ہونے کی وجہ سے انسان گمراہ ہوتا ہے، اور علم ہونے اور حجت پوری ہو جانے کی وجہ سے اور جب وہ عمل نہیں کرتا تو وہ عذاب کا مستحق۔ اللہ رب العزت ہم سب اس سے محفوظ رکھے اور ہمیں علم پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اسی کا دوسرا حصہ بھی دیکھتے ہیں، سورہ قصص آیت نمبر 47 کے اندر اللہ فرماتا ہے، سورہ قصص 47، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ان کے اپنے ہاتھوں کے آگے بھیجی ہوئی اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچتی، مطلب یہ جو بھی کام کرتے ہیں ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے اوپر مصیبت آتی ہے، تو کہہ اٹھتے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہمارے طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا کہ ہم تیری آیت کی تابعداری کرتے اور ایمان والوں میں ہو۔ یعنی جب کوئی مصیبت ان کے اوپر آتی، وہی عذاب سے ہی بات اس سے ملتی جلتی ہے کہ جو بھی ان کے اوپر مصیبت آتی ہے وجہ کیا ہے کہ نبی کی اطاعت نہ کر۔ اور نبی کی اطاعت اصل میں اللہ کی اطاعت ہے، اس لیے کہا گیا کہ ہم قرآن پر یا کتاب پر ایمان لے آتے۔ آیت کو پھر سے دیکھیں، اگر یہ بات نہ ہوتی، یعنی نبی نہ آتا کہ ان کے اپنے ہاتھوں کے آگے بھیجی ہوئی اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت آ پہنچتی، یعنی ہم پر جو بھی مصیبت آتی ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، تو یہ کہہ اٹھتے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہمارے طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا کہ ہم تیری آیت کی تابعداری کرتے۔ رسول کیوں نہیں بھیجا کہ تیری آیت کی تابعداری کرتے؟ کیونکہ رسول اللہ کا حکم لے کر کے آتے ہیں، جو بھی وہ بیان فرماتے ہیں، جو سنت ہے، جو فرض ہے، وہ سب اللہ رب العزت کی طرف سے، تاکہ ہم اس کی تابعداری کرتے اور ایمان لانے والوں میں سے ہو جائے۔
اور اس عذاب سے بچ جائیں۔ سورہ قصص آیت نمبر۔ تو اللہ رب العزت نے یہ حجت پوری کر دی کہ اب دنیا میں بھی تمہیں جو رسوائی ہو رہی ہے، ذلیل ہو رہے ہو، تباہ اور برباد ہو رہے ہو، وہ نبی کی اطاعت اور فرمانبرداری نہ کرنے کی وجہ سے، ایمان نہ لانے کی وجہ سے، اور اب آخرت میں بھی اللہ کے عذاب کو چکھنے کے لیے، آخرت میں بھی اللہ کے عذاب کا سامنا کرنے کے لیے تیار۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اور ایمان و اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 166 166 لیکن اللہ نے آپ پر جو نازل کیا ہے وہ اس کے بابت گواہی دیتا ہے کہ اس نے اپنے علم کے ساتھ نازل، اللہ خود گواہی دے کہ یہ کلام اللہ رب العزت کے طرف سے نازل ہوا ہے اور یہ اس کا علم ہے جو اللہ نے تمہارے طرف پڑھانا۔ سورہ بقرہ کی میں بھی اللہ فرماتا ہے وَهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، وہ شخص امی ہے جو کتاب کا علم نہیں رکھتا۔ تو علم اصل میں یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے، اور علم اللہ رب العزت جس کو جتنا چاہتا ہے عطا کرتا، اور یہ قرآن اللہ رب العزت کا کلام ہے، یہ علم ہے۔ اسے علم کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس میں زندگی گزارنے کا پورا طریقہ موجود ہے کہ ایک بہترین باپ کیسا ہو سکتا ہے، ایک بہترین بیٹا کیسا ہوتا ہے، ایک بہترین شوہر کیسا ہوتا ہے، ایک بہترین بیوی، ایک بہترین مالک کیسا ہوتا ہے، ایک بہترین غلام کیسا ہوتا ہے، ایک بہترین تاجر کیسا ہوتا ہے، ایک بہترین گراہک کیسا ہوتا ہے۔ زندگی کے ہر فیلڈ کا اس کے اندر، زندگی کے ہر شعبے کا اس کے اندر علم دیا گیا ہے، اسی لیے کتاب کو علم کہا ہے۔ اور جو دوسرے علم ہیں وہ کسی فیلڈ کا ایک نالج ہوتے ہیں، اس کے اندر زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں، یہ آسمانی طریقہ جو ہمارے خالق اور مالک نے ہمارے لیے نازل کیا ہے، اسی لیے اس کو علم کہا۔ تو یہاں پر بھی اللہ فرماتا ہے لیکن اللہ نے آپ پر جو نازل کیا ہے وہ اس کے بابت گواہی دیتا ہے، یعنی اس کلام کے بابت وہی گواہی دیتا ہے کہ اس نے اپنے علم کے ساتھ نازل ہے۔ اللہ خود گواہ بنا ہے کہ یہ علم اللہ نے نازل، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں۔ دوسری گواہی اللہ نے فرشتوں کی بلائی، اور پھر آگے اللہ فرماتا ہے اور اللہ بطور گواہ کافی، اللہ بطور گواہ کافی ہے کہ یہ اللہ کا کلام، یہی بات کافی ہو گئی۔ اور مجرم بننے کے لیے بھی یہی بات کافی ہو گئی کہ اللہ نے کہہ دیا تھا کہ یہ کلام اللہ کا ہے، لیکن اس پہ ایمان نہیں لایا، تو وہ مجرم بننے کے لیے بھی کافی، یعنی یقین دلایا جا رہا کہ اللہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے علم ہے، اور فرشتے بھی گواہی دے رہے ہیں، اور اللہ تو گواہی کے لیے کافی ہے کہ یہ اس نے نازل۔ آیت نمبر 167 167 بے شک جن لوگوں نے کفر کیا لیکن اس کے باوجود بھی اس کلام کا انکار کیا، اور کلام میں جو عقائد اور مسائل ہیں ان کا انکار کیا۔ پہلے تو عقیدہ ہے، یعنی اللہ کا انکار کیا، آخرت کا انکار کیا، کتاب نبی کا انکار کیا۔ تو بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا، یہ دوسرا جو ایک تو خود اپنی ذات سے جو کفر کیا، تو کفر کر کے یہ ہوتے کہ ایک کونے میں بیٹھ جاتے اور اپنی مرضی سے زندگی جیتے، لیکن ایسا نہیں۔ اس کے بعد دوسرا جرم کیا کہ ہم نے تو انکار کیا، تم بھی انکار، ان کے اوپر زبردستی کیا، ان کو دین سے روکا، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جانے سے روکا، ان کو دھمکیاں دی، اور دھمکیاں کیا، ان کے اوپر ظلم بھی کیا، صرف دھمکیاں ہی نہیں دی، ان کے اوپر ظلم بھی کیا، ان کو لوٹا گیا، ان کو مارا گیا، ان کو جلایا گیا، ان کو گھسیٹا گیا، ہر قسم کے ساتھ ظلم، ان کو اسلام سے روکنے کے لیے، رسول اللہ کی لائی ہوئی تعلیمات سے روکنے کے لیے، یعنی قرآن کو سے روکنے کے لیے اور آپ کی سنتوں سے روکنے کے لیے، اور جو عقائد آپ نے لے کر کے آئے تھے اس۔ تو بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا، یقیناً وہ دور کی گمراہی میں جا پڑے۔ یہ اللہ نے خبر دیا کہ وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑے، یعنی دنیا اور آخرت دونوں تباہ ان کی۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، اللہ کے شایع نشان نہیں کہ وہ انہیں بخش دے، انہوں نے کفر کیا ہے اور انہوں نے ظلم کیا، تو اللہ کی یہ شان نہیں کہ اللہ رب العزت انہیں بخش، اور نہ یہ شایع نشان ہے کہ وہ انہیں سیدھی راہ کی، اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر کے، اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر کے، پہچان کر کے، اور اس کے بعد بھی اللہ کا انکار، اللہ کے رسول کو پہچان لینے کے بعد ان پر ایمان اور اطاعت کا انکار، کتاب کو پہچان لینے کے بعد اس کتاب کا انکار۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسے شخص کو اللہ رب العزت ہدایت نہیں۔ اللہ رب العزت ایسے کفر سے ہم سب کو محفوظ، کہ ہم نے پہچان لیا ہے کہ یہ کلام اللہ کا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نبی اللہ رب العزت کو ایک جان لیا ہے اس کائنات کو دیکھ کر کے، لیکن اس کے بعد بھی اگر ہم نے انکار کیا تو اللہ رب العزت ہدایت سے محروم کر۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اطاعت و برداری اور ایمان لانے کی توفیق۔ آیت کو پھر سے دیکھیں، آیت نمبر 168 بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، جن لوگوں نے، یہ سب کو یہاں پہ جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، اللہ کی شایع نشان نہیں کہ وہ انہیں بخش، اور اس حالت میں اگر یہ مر گیا بغیر توبہ کیے تو اللہ اسے بخشے گا نہیں، اور نہ یہ شایع نشان ہے کہ وہ انہیں سیدھی راہ دکھائے، انہیں اللہ رب العزت ہدایت سے بھی محروم کر دے، مگر وہ انہیں
جہنم کا راستہ دکھا۔ یہ راستہ اللہ رب العزت نے اس کے لیے منتخب کیا کہ وہ انہیں جہنم کا راستہ دکھائے گا، یعنی دنیا میں جہنم کے کام کرنے کی اللہ رب العزت اسے ڈھیل دے دے گا، اسے توفیق، جس میں وہ ہمیشہ رہے، اور اسی راستے میں اللہ کی نافرمانی کے راستے میں وہ رہے گا، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ دوسری آیت میں اللہ رب العزت صراط مستقیم کی ہدایت کے تعلق سے بھی فرما رہا ہے، تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے جو فرمایا، مگر وہ انہیں، یعنی جنہوں نے اللہ کو پہچاننے کے بعد، رسول اللہ کو پہچان لینے کے بعد، کتاب کو پہچان لینے کے بعد، اس کے بعد وہ کفر کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، لوگوں کو دین سے روکتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ ان کو ہدایت نہیں فرمائے گا، اور ان کو اس راستے کی ہدایت دے گا، یعنی اس راستے پر ان کو چلا دے گا، یا اس راستے کی ان کو ڈھیل دے دے گا جو راستہ انہیں گمراہی کی طرف لے کر کے۔ تو فرمایا مگر وہ انہیں جہنم کا راستہ دے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اس جہنم میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو جہنم کا راستہ بے آج وہ اللہ رب العزت انہیں چلائے، یعنی چلنے کی ان کو ڈھیل دے دے گا، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے دوسری آیت بھی دیکھیں، سورہ لیل آیت نمبر 8 سے 10۔ سورہ لیل آیت نمبر 8 سے 10 میں اللہ فرماتا ہے، اور لیکن وہ جس نے بخل کیا اور بے پرواہ ہوا، بخل کیا اس نے یعنی اللہ کے بندوں کا حق اللہ کے بندوں کو نہیں دیا، اور بے پرواہ رہا یعنی آخرت سے اس کو کوئی پرواہ نہیں تھی کہ اسے مرنا ہے، اس کے خالق کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، اس کی اس نے کوئی پرواہ نہیں کی، اور بے پرواہ رہا، اور اس نے سب سے اچھی بات کو جھٹلایا، سب سے اچھی بات کو جھٹلایا، دین کو جھٹلایا، اللہ کی وحدانیت کو جھٹلایا۔ اس سے اچھی بات اور کوئی نہیں کہ اللہ رب العزت کو وہ ایک مان لے۔ تو گویا کہ اس نے یہاں فرمایا اس نے سب سے اچھی بات کو جھٹلایا، تو یقیناً ہم، اب دیکھیں اچھی بات کو جھٹلانے کا سزا کیا ہے، تو یقیناً ہم اسے مشکل راستے کے لیے سہولت دیں گے۔ اب اللہ کی نافرمانی کرنے کی اسے ڈھیل دے دی گئی اور اس کو سہولت دے دی، نافرمانی کا راستہ اس کے لیے آسان۔ اور اسی طریقے سے سورہ لیل میں آیت نمبر 5 سے 7 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، پس لیکن وہ جس نے دیا اور نافرمانی سے بچا، جس نے دیا یعنی مخلوق کا حق ادا کیا، بندوں کا حق ادا کیا، جس نے دیا اور بچا یعنی تقوی اختیار کیا، اللہ کی نافرمانی سے بچا، اور اس نے سب سے اچھی بات کو سچ مانا، سب سے اچھی بات کو اس نے سچ مانا، تو یقیناً ہم اسے آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے۔ اب اس کو دین پر چلنا اس کے لیے آسان کر دیں، اس کے اوپر دین پر چلنا اس کے لیے آسان۔ تو جو اپنے آپ کو اپنے صحیح پہ کھڑا کر لیتا ہے، یعنی سب سے سچی بات پر یقین کر لیتا ہے، اور اللہ کے بندوں کا حق اس کو دیتا ہے، اور بچ کر کے چلتا ہے، اللہ رب ڈر کر کے چلتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو آسان راستے کے لیے سہولت دیتا ہے، یعنی دین پر چلنا اس کے لیے آسان فرما دیتا ہے۔ اور جس نے انکار کیا سب سے سچی بات کا، جیسے سورہ لیل میں فرمایا، اور دینے سے بخل کیا، مخلوق کا حق اس کو نہیں دیا، بندوں کا حق بندوں کو نہیں دیا، اور سچی بات کا انکار کیا، اور لاپرواہی بھی کیا، اس نے آخرت سے لاپرواہی بھی کیا، تو اللہ رب العزت اس کے لیے نافرمانی کا راستہ ہموار کر دیتا ہے، یعنی اس کو چھوٹ دے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی کلاس کی آخری آیت، آیت نمبر 1، اے لوگو یا ایھا الناس، ساری انسانیت کو، صرف مسلمانوں کو نہیں، ساری انسانیت، صرف عالموں کو نہیں، ساری انسانیت، اے لوگو یقیناً یہ رسول تمہارے رب کے طرف سے حق لے کر تمہارے پاس آئے ہیں، لہٰذا تم ایمان لے۔ یہاں یہ امر ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا آرڈر، کہ اے مانو جاتی کے لوگوں، اے انسانوں، یہ تمہارے رب کے طرف سے رسول بنا کر کے بھیجے گئے ہیں، تم ان پر ایمان۔ اسی طرح اور بھی دوسرے مقام پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، سورہ مائدہ آیت نمبر 19، اے اہل کتاب، بے شک تمہارے پاس تمہارے رسول آئے ہیں جو تمہارے لیے کھول کر بیان کرتے ہیں رسولوں کی ایک وفد کے بعد، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس نہ کوئی خوشخبری دینے والا آیا اور نہ ڈرا، تو یقیناً تمہارے پاس ایک خوشخبری دینے والا اور ایک ڈرانے والا آ چکا ہے، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا، سورہ اعراف، کہہ دیجئے اے لوگو، یہاں پر بھی ساری انسانیت کو خطاب ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہہ دیجئے اے لوگو، بے شک میں تم سب کے طرف، یعنی ساری انسانیت اور قیامت تک آنے والا انسان، دونوں اس کے اندر شامل ہو گئے، کہہ دیجئے اے لوگو، بے شک میں تم سب کے طرف اللہ کا رسول ہوں، وہ اللہ جو آسمانوں اور زمین کی بادشاہی صرف اسی کی ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ زندہ ہے، وہ زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، بس تم اللہ پر اور اس کے رسول نبی امی پر ایمان لاؤ۔ یہاں پر بھی آرڈر دیا کہ تم اس کے نبی امی پر ایمان لاؤ۔ اللہ کا بھی تعارف پیش کر دیا کہ اللہ کون؟
وہ جو آسمان اور زمین کی بادشاہی صرف اسی کے لیے، وہ اللہ جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور اس کا وہ بادشاہ بھی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ اعلان بھی کر دیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کرے، اور وہ زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے۔ اس رب کی طرف بلایا جائے جو زندہ کرتا ہے، مارتا ہے، زندگی اور موت دیتا ہے۔ پس تم اللہ پر اور اس رسول نبی امی پر ایمان لاؤ۔ یہاں پہ آرڈر دیا اللہ نے کہ نبی پر ایمان لاؤ، جو اللہ اور اس کے باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اب تم سورہ ابراہیم آیت نمبر 8، اس کے بعد آپ دیکھ لیں آیت کے دوسرے حصے کی تفسیر میں سورہ ابراہیم آئے گی۔ اس آیت کو پھر سے دیکھیں۔ اے لوگو، یقیناً یہ رسول تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر تمہارے پاس آئے ہیں، لہٰذا تم ایمان لاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، مطلب دنیا اور آخرت میں یہی تمہارے لیے بہتر۔ اور دوسرا حصہ اس آیت کا، اور اگر تم کفر کرو گے تو آسمان، یعنی انکار کرو گے، ایمان نہیں لاؤ گے، دو ہی چیز ہوگی، یا تو ہم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے یا انکار کریں گے، تیسری اور کوئی چیز، یا تو جنت ہے یا تو جہنم، یا تو حزب اللہ ہے، اللہ کی جماعت ہے، اور یا تو گمراہی۔ اور اگر تم کفر کرو گے تو آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہ مت بھول کہ جو کچھ زمین و آسمان میں سب کچھ اللہ کا، اور اللہ خوب جاننے والا اور خوب حکمت والا، آسمان اور زمین کا وہ بادشاہ ہے، تم اس کا کیا بگاڑ لو گے؟ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ رب العزت کی شان سے کیا کم ہو جائے گا؟ تمہاری ہی تباہی اور بربادی۔ جیسے سورہ ابراہیم آیت نمبر 8 کے اندر اللہ فرماتا ہے، اور موسیٰ نے کہا اگر تم اور وہ لوگ جو زمین میں ہیں سب کے سب کفر کرے تو بے شک اللہ یقیناً بڑی بے پرواہ اور بے حد تعریف کے لائق، بہت بے پرواہ ہے، غنی ہے وہ، اور وہی تعریف کے لائق ہے۔ یعنی ساری کی ساری انسانیت اگر نافرمانی کرے اللہ رب العزت کی اور کوئی ایمان نہیں لائے تو اللہ کی کوئی شان گھٹنے والی نہیں، اور سب ایمان والے ہو جائیں تو اللہ کی کوئی شان بڑھنے والی نہیں۔ جیسے کہ ایک حدیث جو امام مسلم نے لے کر کے آئے ہیں اپنی کتاب میں، سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، اے میرے بندو، اے آدم ذات، اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے اور پچھلے، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر کے اور قیامت کے دن آخری پیدا ہونے والا بچہ، یہ سارے کے سارے اگلے اور پچھلے، تمہارے انسان اور تمہارے جن، جنات بھی پہلا جن اور آخری جن، یہ سارے کے سارے سب ایک ایسے آدمی کی طرح ہو جائیں جو سب سے زیادہ متقی ہو۔ اب بتائیں، یہ ساروں کے دل ایسے ہو جائیں جو تم میں سب سے زیادہ متقی، یعنی انبیاء علیہ السلام کے جیسے ہو جائیں، تو اس سے میری بادشاہت میں ذرہ سا بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ سبحان الحمد۔ اور اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے اور تمام تمہارے پچھلے اور تمہارے انسان اور تمہارے جن سب ایک ایسے آدمی کی طرح ہو جائیں جو سب سے زیادہ بدکار ہو، ابو جہل ہو جائیں، تو اس میں میری بادشاہت میں ذرہ بھی کمی نہیں، یعنی ابو جہل جیسے، ابو لہب جیسے بھی ہو جائیں، اور ایسے اور جو ہے فرعون کے جیسے ہو جائیں، اور بھی ایسے بدکار ہو جائیں، تم سب ایسے ہو جاؤ تو میری بادشاہت میں ذرہ سی بھی کمی آنے والی نہیں۔ اور یہ بات تو اس ایج میں، اس سائنٹیفک ایج میں اور جلدی سمجھ میں آنے والی ہے کہ ہماری اس ارتھ کی اوقات اور وقت کیا ہے اس اسپیس کے سامنے۔ اس اسپیس کے سامنے ہماری گیلیکسی کے اندر ہی اس کی کوئی وقت، تو دوسری گیلیکسیاں اور پھر دوسرا اسپیس، تو یہ پوری گیلیکسی کی بھی اس خالق کائنات کے سامنے کوئی وقت مچھر کے پرک سے بھی زیادہ ہلکی اور حقیر۔ ایک جگہ اور فرمایا نا کہ اگر اس دنیا کی قیمت اللہ کے پاس ہوتی تو اس کے نافرمانوں کو ایک نعمت بھی اللہ رب العزت، ایک گھونٹ پانی بھی اللہ رب العزت نہیں۔ تو یہ جو حدیث میں نے حدیث قدسی بتایا مسلم شریف کی، وہ حدیث ہے 2577، 2500۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق کے مالک، جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس پہ ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی عطا فرما، اس پر تدبر کرنے کی، اس پر ایمان لانے کی، اور اخلاص کے ساتھ عمل کر کے لوگوں تک پہنچانے کی۔ آمین یا رب العالمین۔ اے خالق کے مالک، جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان اور اخلاص کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔